ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 45۔ عمران کو مرنے کے بعد پرنسپل نے اسے بلا کر اچھا خاصا بے عزت کیا تھا، کیونکہ کالج میں وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ پرنسپل نے اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ عمران اسے دور سے ہی دیکھتا تو وہاں سے کھسک جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ سائمہ کے گرد منڈلانے لگا۔ وہ جہاں ہوتی وہاں پہنچ جاتا۔ پورے کالج میں ان دونوں کو لے کر سرگوشیاں ہونے لگی، لیکن سائمہ نے کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن وہ کمال کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی مصیبت میں ہوتی وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا۔ اس کے مطابق وہ مصیبت خود ہی اس کے لیے کھڑی کرتا، اس کے غصے اور گریوں کو نظر انداز کرتے اس کی مدد کرتا۔ کمال اپنے دوستوں سے لگی شرط بھول گیا تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ سائمہ کی طرف ہمکنے لگا۔ وہ کب اس کی دل کی دھڑکن بن گئی اسے خود بھی نہیں پتہ چل سکا۔ سائمہ جہاں بیٹھتی وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتا، اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا، اس کو تنگ کرنے لگتا۔ جب سائمہ کے دل نے بھی پلٹی کھائی، ان دونوں کو لے کر اسٹوڈنٹس آپس میں باتیں کرنے لگے، لیکن انہیں بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ انہیں کسی چیز سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ سائمہ کا دل بھی کمال کی طرف ہمکنے لگا۔ دل گزرتے گئے، 1 سال ایسے بیت گیا، وقت کا پتہ نہ چلا۔ میں ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ جانتی ہوں میرا خواب کیا ہے؟ کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکوں، کیونکہ یہاں دنیا میں جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں، اور جس کے پاس پیسہ ہے دنیا جھک کر اس کو سلام کرتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جو اس وقت کالج کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پیسے سے خوشیاں تو نہیں خریدی جا سکتی نا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، پیسہ ہو تو خوشیاں بھی جھولی میں آ گرتی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، کمال۔ سائمہ اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ اس نے کمال کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری زندگی میں کہاں ہوں؟ وہ معصومیت سے بولی، ہر سانس میں تم میرے ساتھ ہو، میری ہر خوشی میں، میرے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں، ہر پل میں۔ وہ اس کے ہاتھ سلاتے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ سائمہ کسی خدشے کے طور پر بولی، مجھے بتاؤ، اپنی آتی جاتی سانسوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ تم اپنی امی کو کب بھیجو گے؟ وہ اسے دیکھتے بولی، میں امی سے بات کروں گا بہت جلدی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو یار؟ وہ اسے مطمئن کرتا ہوا بولا۔ 4 سال ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب سائمہ کمال کو 2 دن کا کہہ کر 4 دن لگا کر پریشان واپس آئی۔ ان کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس ہمیشہ کے لیے کالج کو خیر باد کرنے والے تھے۔ ان کے پیپر سٹارٹ ہونے لگے۔ آج آخری پیپر تھا۔ شہید چودھری اسے لینے آنے والا تھا۔ سائمہ نے پریشانی سے اپنا پیپر دیا۔ آج اس کی مہندی بھی تھی۔ وہ پریشانی سے لب کاٹتی کمال کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے شہید چودھری لینے آنے والا تھا۔ رات کو اسے شہید چودھری کا فون آیا تھا کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے رکھے، دن کے 3 بجے وہ اسے لینے آ جائے گا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، دن کے 1 بج رہے تھے جب کمال اسے آتا دکھائی دیا۔ چلو، کمال اسے دیکھتے بولا۔ کمال۔ سائمہ کے قدم رکے۔ سائمہ جو اسے شہید چودھری سے بات کر کے اس کے آنے کا سن کر اپنا فیصلہ کمال کو سنا چکی تھی کہ وہ کورٹ میرج کے لیے تیار ہے۔ سائمہ کو وہی کھڑے دیکھ کر کمال نے پیچھے مڑ کر سائمہ کو دیکھا۔ سائمہ، تم فیصلہ لے چکی ہو جس کو اب تم بدل نہیں سکتی، چلو۔ وہ اسے رکتے دیکھ کر سرد آواز میں بولا۔ سائمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ایک نئے سفر پر چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ زندگی اسے کیا کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ سائمہ بھاگ گئی ہے۔ وہ حویلی جو سائمہ کی مہندی کے لیے سجائی گئی تھی، اس حویلی میں کہرام مچ گیا۔ رقیہ بیگم کا جنازہ سجی حویلی سے اٹھایا گیا۔ اکبر چودھری کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی۔ نذیر چودھری اور شہید چودھری سائمہ کو ڈھونڈنے صبح کو نکلتے اور رات دیر تک گھر واپس لوٹتے۔ شازمہ کو اسکول چھڑوا کر گھر بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ روتی تڑپتی رہی۔ نذیر چودھری سائمہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ وہ بہن جس سے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، ہر جائز ناجائز کی اس کی خواہشات پوری کی۔ سائمہ کے منہ سے جو بات نکلتی وہ پہلے پوری کرتا۔ اپنے بیٹے سے بڑھ کر اس کی ضرورتوں، اس کی خواہشات کا احترام کیا تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس کے اس قدم سائمہ سے اسے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے ملتے ہی اسے گولیوں سے بھون ڈالنے کا ارادہ کر رکھتا تھا۔
جس نے ان کی عزت کو داغدار کر دیا تھا، کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ ایسی غائب ہوئی جیسی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ سب سے زیادہ تو نقصان اس معصوم کا ہوا تھا جو سائمہ بیگم کے جانے سے تڑپ رہا تھا، جو روز سائمہ سے فون پر باتیں کرتا، اپنے پورے دن کی داستان جب تک سنا نہ دیتا اسے چین نہیں ملتا۔ اتنے دن سے اپنی پیاری پھپھو کو فون نہ آتا دیکھ کر وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ 2 سال بعد اس کے گھر میں رب نے چاند سی بیٹی دی، جس کا نام سائمہ نے نورب کمال رکھا۔ وہ بالکل اس کی کاپی تھی، وہی آنکھیں، وہی خوبصورت نقوش۔ وہ اسے دیکھتی مسکرا اٹھی۔ جب کمال چلتا اندر داخل ہوا، آپ آ گئے، وہ اسے دیکھتی اٹھی۔ ہاں یار، بہت تھک گیا ہوں آج تو۔ وہ اپنا بیگ رکھتا اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوا، جو بھاگ کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی تھی۔ آج میرے بچے نے اپنی ماما کو تنگ کیا کہ نہیں؟ کمال نورب کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اوپر کو اچھالتا ہوا بولا۔ نورب کی ہنسی کی آواز اس کے چھوٹے سے آشیانے میں گونجی۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کے دن بھر کی تھکن اتر گئی۔ پاپا چوکو، نورب اپنی توتلی آواز میں بولی۔ اوہو پاپا تو آج آپ کی چوکو بھول گئے، اب کیا کریں؟ کمال اپنی بیٹی کو دیکھتے بولا، جو اس کی بات سنتے اس کی گود سے اترتے رخ پھیرے بیٹھ گئی اور خاموشی سے اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سائمہ اندر داخل ہوئی، جو اس کا گلاس کمال کی طرف بڑھایا اور آنکھوں کے اشارے سے نورب کو دیکھتے کمال سے پوچھا، جس کے گھر آتی اس کی گود سے نہیں اترتی تھی۔ کمال جوس کا گلاس سائڈ پر رکھتا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکالتا نورب کے سامنے کی۔ چاکلیٹ دیکھ کر نورب خوشی سے اپنے باپ سے لپٹی۔ میرا بچہ، کمال نے اسے اٹھاتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، ابھی تک ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ سائمہ نے کمال اور اپنی بیٹی کو دیکھتے کہا۔ باپ بیٹی جو آپس میں مگن تھے۔ کمال نے سائمہ کو دیکھا۔ کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے کہ کھانا کھا لیا کرو، میرا انتظار مت کیا کرو۔ کمال اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتے پیار سے ڈپتے بولا، جو 4 سال بعد بھی ویسی کی ویسی تھی۔ اور کتنی بار میں نے بھی کہا کہ ہم ماں بیٹی آپ کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ وہ روز کی طرح اپنی بات دہراتی باہر نکل گئی۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد سائمہ کے کہنے پر وہ دوسرے شہر آ گئے، جس میں انہیں کمال کے دوستوں نے بہت مدد کی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ سائمہ کے بھائی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، جس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی چھوٹی سی نوکری لگی تھی اور ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کا انتظام کیا تھا۔ سائمہ کا فیصلہ سنتے اس نے انتظام کر لیا تھا۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد وہ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے۔ وہ ہر مہینہ اپنی ماں سے مل کر آتا، لیکن ابھی تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ اس نے شادی کر لی اور ایک بیٹی کا باپ بھی ہے۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے مل کر آتا اس سے یہی کہتی کہ وہ شادی کرے، لیکن ہر بار انہیں ٹال دیتا کہ نہیں، ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، جس پر اس کی ماں چپ ہو جاتی تھی۔ سائمہ نے بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ کمال نے اس بارے میں کبھی اس سے بات کی۔ 6 سال ایسے گزر گئے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ کمال کو اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اسے وہاں کا مینیجر بنا دیا گیا۔ زندگی کا گزر بسر بہت اچھا ہونے لگا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ جب سائمہ دوبارہ امید سے ہوئی، وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ کمال اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ نورب اب اسکول جانے لگی تھی۔ اس کو تیار کرنا، اس کا لنچ بنانا، اس کو اسکول سے واپس لے کر آنے تک کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی تھی۔ جب مسکان نامی بلا ان کی زندگی میں آئی اور ان کی خوشیوں سے بھرا آشیانہ بکھیر کر رکھ دیا۔ مسکان اٹلی کے مشہور بزنس مین عالم احمد کی بیٹی تھی۔ عالم احمد جو کہ پاکستان سے تھا، لندن میں جا کر اس نے انگریز لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر لی اور اپنا بزنس بھی وہیں سٹارٹ کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ اٹلی کے مشہور بزنس مینوں میں شامل ہونے لگا۔ عالم احمد کا بزنس
ہر ملک پر پھیلنے لگا، جس کی ایک برانچ پاکستان میں بھی تھی، جس کو عالم احمد کا بھتیجا سنبھال رہا تھا۔ مسکان اپنے باپ کے بے حد اصرار پر عالم احمد کے ساتھ پاکستان وزٹ کرنے آئی۔ جب کمال حمید کو دیکھتے اس کا دل دھڑک اٹھا، اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کو دیکھتے اس کا دل کمال کی طرف مائل ہونے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بچی کا باپ ہے۔ جب مسکان نے بے دھڑک کہہ دیا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، جسے سن کر پہلے تو کمال کو حیرت ہوئی، پھر غصے سے کہا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹی ہے میری۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہاری شادی سے، تم اپنی بیوی اور بچوں کو رکھو، لیکن شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ وہ اسے دھمکا کے چلی گئی۔ کمال پریشان ہو گیا۔ سائمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کمال اس کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن مسکان اسے دن بدن پریشان کرنے لگی۔ اس کی باتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہونے لگا، وہ گھر میں بھی پریشان رہنے لگا۔ سائمہ نے کتنی بار اس سے پوچھا، ہمیشہ یہی کہتا کہ کچھ نہیں ہوا، وہ اسے ہمیشہ سے ٹال دیتا۔ گھر میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی، وہ گھر دیر سے لوٹنے لگا۔ گھر لیٹ آنے کی وجہ سے اکثر سائمہ اور اس کی لڑائی ہونے لگی۔ مسکان کا پیسہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مسکان اسے حسین خواب دکھانے لگی۔ اسے برسوں سے اپنا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسے مسکان یا اس کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف مسکان کے پیسے سے پیار ہونے لگا۔ مسکان ایک مہرہ تھی جسے استعمال کر کے وہ اونچے تختے پر بیٹھ سکتا تھا۔ ایسے کئی شیطانی سوچ اس کے ذہن میں گردشیں کرنے لگی۔ دن بدن وہ سائمہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑنے لگا۔ اس کی توجہ اپنی بیٹی سے بھی ہٹ گئی۔ مسکان کے لالچ دینے پر اس نے اٹلی جانے کے کاغذات بنوانے شروع کر دیے، اس شرط پر کہ وہاں مسکان کے باپ کی موجودگی میں جاتے ہی شادی کرے گا۔ آج نئے پروجیکٹ کے ملنے کی خوشی میں آفس میں پارٹی رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رات کے 2 بجے گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی اسے سائمہ روتی ہوئی دکھائی دی۔ سائمہ کیا ہوئے؟ وہ پریشان ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ سائمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کمال نے اس کی شکوہ بھری آنکھوں میں دیکھتے نظریں چرائیں۔ وہ صبح بھی اس سے لڑ جھگڑ کر آفس گیا تھا۔ سارا دن وہ روتی رہی، اس کے بدلے رویے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ ان 6 سالوں میں کبھی کمال نے اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ کئی سوچیں اسے آنے لگی۔ اس کو روتے دیکھ کر کمال اس کے پاس بیٹھتا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ سائمہ اس کی شرٹ کو جکڑے سسکیوں میں رونے لگی۔ ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ کمال اس کے سر پر لب رکھتا ندامت سے بولا، وہ اس کی محبت تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے اس کے ساتھ آئی تھی، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ سسکتی اس کے سینے سے لگی بولی، معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا، کیا تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ وہ اسے دیکھتی رندی ہوئی آواز میں بولی، ایسا سوچنا بھی مت، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بلکہ اب تو شدید محبت ہے تم سے، روح میں بسی ہوئی ہو تم، کیا سوچتی رہتی ہو تم سارا دن؟ وہ اس کو دوبارہ سینے میں پہنچتے بولا۔ سارا دن وہ بھی پریشان رہا، سائمہ سے لڑ کر اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آیا۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں بھی رات کے 2 بج گئے تھے۔ سارے دن کا بھوکا دن کو کھانا بھی اس کے حلق سے نہ اترا۔ وہ سائمہ کو کتنی بار دن میں کال کر چکا تھا، لیکن سائمہ نے کال پک نہیں کی۔ دوبارہ کبھی مجھ سے ایسا مت لڑنا، میں مر جاؤں گی تمہارے رویے سے کمال، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے میں سماتی ہچکیوں میں بولی، آئی پرومس کبھی نہیں لڑوں گا۔ اس کے گرد اپنا گہرا تنگ کرتا بولا، اور تم رات کو جلدی آ جایا کرو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، آئی پرومس جلدی آ جایا کروں گا، اب بس رونا نہیں، بہت رو لیا تم نے۔ اس کا چہرہ سامنے کرتا اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا، تم نے رلایا۔ سائمہ منہ پسورتی بولی، آئندہ نہیں ہوگا، آفس میں کسی بات کو لے کر پریشان تھا، اس لیے غصہ کر گیا، معاف کر دو۔ وہ اپنے کان پکڑتا اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، جو آرم کی پیدائش کے بعد اس کا وجود تھوڑا سا بھر گیا تھا، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے یار، سارا دن بھوکا رہا تمہاری وجہ سے، تم سے لڑ کر ایک پل کی بھی سکون نہیں آیا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کھایا تم نے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کمال نے نورب اور ارم کو دیکھتے اس سے کہا، جو پاس ہی دونوں سوئے ہوئے تھے،
اور ارم کی طرف جھکتے اس کے گال پر پیار دیا اور مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کھانا لگاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اٹھتا سائمہ کی عارض پر اپنے لب رکھتا باہر نکل گیا۔ وہ اس سے اٹلی جانے کا بتا کر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ جانے بغیر کہ ساری زندگی اسے آنسو دیکھ کر جانے والا ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب اس کے کاغذات بن کر آ گئے۔ وہ قیامت کی رات تھی جب کمال نے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ اس کی 12 بجے کی اٹلی کی فلائٹ ہے اور ساتھ بیگ اٹھا کر سامان رکھنے لگا، لیکن سائمہ کے الفاظ حلق میں دب گئے، آنسوؤں کا گولا حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے کمال کو دیکھنے لگی۔ سائمہ، کسی ارجنٹ کام کے سلسلہ میں مجھے بھیجا جا رہا ہے 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے کی بات ہے، واپس آ جاؤں گا یار، پریشان مت ہو۔ 1 مہینہ؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ ہاں 1 مہینہ، رونا بند کرو یار، بس 1 مہینے کی بات ہے۔ میں شاید ادھر ہی اپنے سیٹل ہونے کا انتظام کر لوں یا خود آ جاؤں گا یا پھر تم لوگوں کو وہیں بلا لوں گا۔ سائمہ، مجھے بہت اچھا موقع مل رہا ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہتا، پلیز یار سمجھنے کی کوشش کرو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے اس کے آنسو صاف کرتا جب اس کی نظر دروازے پر کھڑی نورب پر پڑی۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ نورب جلدی سے اس کے پاس دوڑتی آئی۔ آپ کے پاپا کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں، آپ نے اپنی ماما اور بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا، پاپا آپ کب واپس آئیں گے؟ بہت جلد میرا بچہ۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے اس کے سر پر لب رکھتے بولا، پاپا پلیز مت جائیں، پلیز پاپا۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر نورب کی بھی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نورب، وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ جانتا تھا نورب اپنی عمر سے زیادہ ذہانت رکھتی ہے، بہت سمجھدار بھی ہے، بس کچھ دن پاپا گھر سے باہر رہیں گے، پھر پاپا آ جائیں گے اور وہاں سے پاپا آپ کے لیے بھی اور آپ کے بھائی کے لیے بھی بہت سارے ٹوائے لے کر آئیں گے۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنی بیوی کو دیکھا جو رونے کا شغل زور و شور سے جاری رکھے ہوئے تھی۔ چلو شاباش، آپ باہر جا کر بھائی کے ساتھ کھیلو۔ نورب اپنی ماں کو روتے دیکھتی باہر دوڑ گئی۔ سائمہ، اس طرح روگی تو کیسے جا پاؤں گا یار؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کو اپنے ساتھ لگاتے بولا، کمال مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتی ہوئی بولی، لیکن میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمہیں زندگی کی ہر آسائش دینا چاہتا ہوں، بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ سائمہ نے سر اس بات میں ہلایا، تو بس بھروسہ رکھو مجھ پر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپاتا پرسوچ انداز میں بولا، یہ کچھ اماؤنٹ ہے، آج ہی نکلوا کر لایا ہوں، اور یہ کارڈ ہے اکاؤنٹ میں، اچھی خاصی رقم ہے، جب بھی ضرورت پڑے نکلوا لینا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف نوٹوں کی گڈی اور کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑاتے بولا، بس اتنے بہت ہیں، باقی تو میں بھی ضرورت ہوں گے۔ نوٹوں کی گڈی میں اس میں سے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے، میرے پاس ہیں، تم یہ رکھو، حالات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اور کوئی بھی چیز منگوانی ہو تو زین پڑوسیوں کا بچہ اس کو بولنا، وہ لا دے گا، باقی کوئی بھی بات ہو، کہیں بھی آنا جانا ہو، پروین آپا کو ساتھ لے جانا، باقی انشاءاللہ تمہارے ساتھ میں رابطے میں رہوں گا، پریشان مت ہونا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں آ جاؤں گا۔ وہ اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑتے اسے اپنے سینے میں بھیجتا، بچوں سے ملتا باہر نکل گیا۔ حال موبائل کی بجتی ٹون سے وہ حال میں لوٹا، آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ سر 9 سے 9:45 تک کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور کچھ کیمرے جل کر راکھ ہو گئے۔ کیسے؟ وہ حیران ہوتے بولا، پتہ نہیں سر، سارا ڈیلیٹ ڈیٹا کتنے دنوں تک ریکور ہو سکتا ہے؟ سر اگر ڈرائیو تبدیل نہ کی گئی ہو تو 3 دنوں تک ہو جائے گا۔ اوکے، 2 دنوں تک ویڈیو میرے پاس پہنچ جانی چاہیے، وہ سرد آواز میں بولا۔ شیر جہانگیر فون بند کرتا پرسوچ انداز میں اپنی بیئرڈ کو سلجھانے لگا۔ وہ ہانیہ کو بھیجنے کے بعد ہی کوئی ایکشن لینا چاہتا تھا، ہانیہ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ 2 دن بعد ہانیہ نے واپس جانا تھا۔ وہ ٹیک لگائے پھر ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔
وہ چاہے لاکھ برا آدمی صحیح، لیکن سائمہ آج بھی اس کی دل کی دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔ اس نے سائمہ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ کتنے سال وہ ان کی کھوج میں کرواتا رہا لیکن سائمہ نہ ملی۔ تنہائی میں بھی وہ ابھی بھی اپنے بچے اور وہ شدت سے یاد آتی تھی۔ اکثر تنہائی میں وہ اس کی یادوں کی ساتھ ہی ہوتی۔ اس کی حویلی میں بھی اپنے ذرائع سے پتہ کروایا تھا لیکن وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ اس کی گمشدگی جان کر وہ کتنا تڑپا تھا۔ وہ اور اس کے بچے کس حال میں ہوں گے۔ وہ دن رات تڑپتا رہتا تھا۔ نام، شہرت، دولت اسے مل گئی تھی لیکن آج بھی وہ سکون کے لیے ترستا تھا۔ اس سکون کو پانے کے لیے وہ تڑپتا تھا جو سائمہ کے ساتھ رہ کر میسر تھا۔ جس سکون کو نہ پا کر وہ وحشی درندہ بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگنے لگے تھے۔ ماضی اٹلی آ کر اس کی زندگی بدل گئی۔ 2 ہفتے تک اس کا رابطہ سائمہ سے رہا۔ جب ایک دن سائمہ کا نمبر نہیں ملا، اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ مسکان سے شادی کی، اس کا پاسپورٹ چھپا دیا گیا۔ مسکان سے پوچھنے پر مسکان نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے تمہارا پاسپورٹ۔ وہ 2 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے۔ وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مسکان رپورٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، جو پریشان سا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسکان کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھا اور گود میں گری رپورٹ کو دیکھنے لگا۔ ناول عشق انیس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 46۔ ماضی اٹلی آ کر اس کی زندگی بدل گئی۔ 2 ہفتے تک اس کا رابطہ سائمہ سے رہا۔ جب ایک دن سائمہ کا نمبر نہیں ملا، اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ مسکان سے شادی کی، اس کا پاسپورٹ چھپا دیا گیا۔ مسکان سے پوچھنے پر مسکان نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے تمہارا پاسپورٹ۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے۔ وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مسکان رپورٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، جو پریشان سا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسکان کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھا اور گود میں گری رپورٹ کو دیکھنے لگا۔ لیکن مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور نہ میں اس جھنجٹ میں پڑنا چاہتی ہوں۔ کل میرے ساتھ تم نے جانا ہے ابارشن کروانے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ اس کی جانب غصے سے پڑتا، اس کی بازو پکڑتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے؟ اور پہلے بھی کہہ چکی ہوں اونچی آواز میں مجھ سے یہ بات مت کیا کرو، اور نہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کر سکو۔ مسکان غصے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولی، اوقات میری کیا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا سب کچھ چھین چکی ہو، میری بیوی، میرے بچے، لیکن میں نہیں ہونے دوں گا یہ یاد رکھنا، میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ وہ گھراتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ اس سے پہلے مسکان اس کی بات کا جواب دیتی، اس کا فون بجا۔ ہاں مائیکل، میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ فون رکھتی اس کی جانب مڑی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا، وہ غصے سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ جب تھوڑی دیر بعد نہایت ہی برہنہ لباس میں ڈریسنگ روم سے نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے بالوں پر برش پھیرنے لگی اور اپنی تیاری کو دیکھنے لگی۔ تم ڈرنک نہیں کرو گی؟ کمال اس کے نزدیک آتا بولا، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں، تم کیا کرتے ہو میں نے کبھی تم سے نہیں پوچھا، اور نہ کبھی تمہارے کسی کام میں رکاوٹ بنی۔ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مسکان برش ٹیبل پر پٹکتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی، پرس اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے باہر نکل گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ روز آدھی رات کو نشے سے چور گھر لوٹتی یا آدھی رات کو اسے فون کر کے کلب میں بلایا جاتا اور وہ اسے نشے کی حالت میں گھر لاتا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ سائمہ کا فون نہ لگنا، اس کے بیوی بچے کس حال میں ہوں گے سوچ کے ہی وہ دوہری اذیت کا شکار تھا۔ واپس پاکستان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اٹلی آ کر وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تو کیا
نہ کریں۔ اسے آئے ہوئے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ مسکان کا باپ عالم احمد کئی غلط کاموں میں ملوث تھا۔ نہ جانے مانے اٹلی کے مشہور ناموں میں ایک نام عالم احمد کی ایک اور سیاہ دنیا بھی آباد تھی، جہاں ڈرگز، لڑکیوں کی اسمگلنگ، ہتھیار کی خرید و فروخت، قتل و غارت عام تھا۔ اپنے مفاد کے لیے عالم احمد کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بری طرح پھنسا تھا۔ عالم احمد اسے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اپنی ہر میٹنگ، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو یا کسی اور سلسلے میں، کمال ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ عالم احمد کے نزدیک مسکان نے اپنی زندگی کا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ کمال کے ساتھ شادی کر کے عالم احمد کے نزدیک کمال ایک شریف لڑکا تھا۔ عالم احمد نے مسکان کو ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی کہ اس کے بعد مسکان کو یہ سب سنبھالنا تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ کبھی دلچسپی لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے کوئی چیز پسند آ جاتی تو جب تک اسے حاصل کر نہ لیتی وہ چیز اس کا جنون بن جاتی، چاہے وہ پھر بے جان چیز ہو یا انسان۔ کمال بھی اس کے جنون کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں عالم احمد کی بروقت موت ہو گئی، باپ کی موت کا سن کر مسکان اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلتی اور نہ اسے کھانے کا ہوش رہتا اور نہ اپنے ساتھ پلنے والی معصوم جان کا۔ کمال زبردستی اسے کھانا کھلاتا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنے قدم عالم احمد کی بزنس کے ساتھ ساتھ اس کی کالی دنیا میں بھی جمانے لگا۔ عالم احمد کی موت کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ عالم احمد کی بزنس کو بلندیوں پر لے گیا۔ اس نے اپنے پاکستان کے لیے کاغذات بنوائے جن میں اپنا نام کمال حمید کی جگہ شیر جنگیر لکھوا دیا۔ جو کوئی اس کے کام میں رکاوٹ بنتا وہ اسے جان سے مروا دیتا۔ اس کے ہاتھ خون سے رگنے لگے۔ اپنے ساتھ گروپ کے لوگوں کو جو عالم احمد کے ساتھ کام کرتے تھے سب کو مروا دیا۔ اس نے اپنا ایک الگ گینگ بنایا، اپنا اصل چہرہ چھپا دیا، اس کا چہرہ منظر عام سے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں اپنی دہشت پھیلانے لگا۔ لوگ اسے شیر بھاؤ کے نام سے جاننے لگے۔ جب اس کے گھر میں چاند سا بیٹا آیا جو ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ عالم احمد کی موت کے بعد مسکان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ ابارشن کروانا اب ناممکن تھا، جس سے مسکان کی جان بھی جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے مسکان نے اسے بہت تنگ کیا۔ جب ایک دن مسکان ڈرائیور کے ساتھ اسپتال گئی ابارشن کروانے، جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس سے مسکان کی جان بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر کی بات سن کر مسکان خون کے آنسو رونے لگی۔ اس دن سے جان نے دنیا میں آنا ہی تھا، سو وہ آ گیا۔ کمال نے اس کا نام تیمور جہانگیر رکھا۔ تیمور جہانگیر نوکروں کے ہاتھوں میں پلنے لگا۔ 1.5 سال بعد مسکان کو بغیر بتائے کمال نے پاکستان میں قدم رکھا۔ سائمہ بیگم کو جگہ جگہ ڈھونڈا، جہاں وہ رہتے تھے وہاں ہر گھر سے پوچھا، لیکن ہر بار کی طرح مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سائمہ اسے نہیں ملی۔ اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اکیلی رہ گئی۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد انہیں بتایا کہ وہ باہر ہی شادی کر چکا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سائمہ اور اپنے بچوں کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ اپنی ماں کے لیے نوکر رکھے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ ان سے جلدی آنے کا وعدہ کر کے مایوسی سے واپس لوٹ گیا، لیکن ہر 2 مہینے بعد سائمہ کو ڈھونڈنے وہ پاکستان آنے لگا اور تیمور کو بھی ساتھ لانے لگا، لیکن ہر بار وہ مایوسی سے واپس لوٹ جاتا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ سائمہ اور اپنے بچوں کو کہاں ڈھونڈے۔ سائمہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے بندے پاکستان میں رکھے، لیکن وہاں بھی اسے ہمیشہ مایوسی ہوئی۔ 7 سال گزر گئے۔ اٹلی کے مشہور بزنس مین میں اس کا نام آنے لگا۔ سیاہ دنیا میں بھی اس نے اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ ہر بندہ اس کے نام سے ڈرنے لگا۔ جب ایک کلب میں میٹنگ کے دوران اس کی ملاقات رائنا سے ہوئی، جو اسی کلب میں کام کرتی تھی۔ رائنا کی خوبصورتی سے وہ متاثر ہوا تھا۔ رائنا کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہونے لگا۔ جب ایک دن اس نے رائنا سے شادی کا پوچھا، چونکہ رائنا مسلمان تھی، تو رائنا کا مثبت جواب سن کر اس نے رائنا سے نکاح کر لیا۔ رائنا کی قربت میں سکون ڈھونڈنے لگا۔ مسکان سے اس کے تعلقات بگڑنے لگے۔ وہ جب بھی گھر آتا مسکان آگے لڑائی کے لیے بیٹھی ہوتی۔ مسکان نہیں بدلی اور نہ اس نے بدلنا تھا، جس کی وجہ سے وہ مہینوں گھر نہ آتا۔ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، مسکان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہر مہینے بعد
اس کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ کی طرح ایک بھاری رقم اسے مل جاتی جسے وہ عیاشیوں میں اڑا دیتی۔ اب تو ہر روز کوئی نہ کوئی مرد اس کے ساتھ گھر آیا ہوتا۔ تیمور نوکروں کے ہاتھوں پلنے لگا، اپنی ماں اور باپ کو ترستی نگاہوں سے دیکھتا اور وہ بچوں کو دیکھ کر اس کا بھی دل کرتا کہ اس کے ماں باپ بھی اسے اسی طرح پیار کریں جس طرح اس کی کلاس کے بچوں سے ان کے ماں باپ کرتے ہیں۔ رائنا نے پھولوں سے بھی نازک بچی کو جنم دیا اور بچی کو جنم دینے کے بعد خود مر گئی۔ کمال ایک بار پھر بکھر گیا۔ ایک سال اس کا رائنا کے ساتھ سنگ بہت خوبصورت گزرا۔ بچی کا نام ہانیہ رائنا کی خواہش پر رکھا گیا، جو رائنا نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا۔ کمال بچی کو لیے گھر آیا تو آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ جہاں سامنے تیمور سیڑھیوں پر بیٹھے تیز دھار والا چاقو ہاتھ میں پکڑے ہونکوں کی طرح چاقو کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور چاقو پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کو صوفے پر لٹاتے جلدی سے تیمور کی جانب بڑھا۔ تیمور! کمال نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کس کو مارا ہے؟ تیمور! تیمور اپنے حواسوں میں نہیں تھا، خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے اوپر کی جانب اشارہ کیا، کمال بھاگتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب دوڑا۔ ہانیہ کے رونے کی آواز نے تیمور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چاقو پھینکتے ہانیہ کی جانب آیا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتے ہانیہ کو دیکھا، جو تیمور کے اٹھانے پر چپ ہو گئی تھی۔ اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جب ایک دم تیمور سے ہانیہ کو لیتے، ہانیہ کو صوفے پر لٹاتے، کمال نے ایک زور سے تھپڑ تیمور کے گال پر مارا۔ تیمور لڑکھڑاتا نیچے گرا۔ اسے ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اسے لگا جیسے ہر چیز اپنی جگہ رک گئی ہے۔ ہانیہ جو دوبارہ رونے لگ پڑی تھی، اس کی آوازیں بھی مدھم ہو گئی۔ تم نے اپنی ماں کو مار دیا! یہ ایسے الفاظ تھے جو اس کے ننھے سے ذہن میں بے وقت ہو کر رہ گئے۔ کمال نے اسے اٹھاتے جب ایک اور تھپڑ زور سے اس کے گال پر مارا تھا، وہ جو پہلے ہی تھپڑ سے نہیں سنبھلا تھا، دوسرے تھپڑ سے بے حال ہو کر نیچے گرا۔ ہر چیز رک گئی۔ ہانیہ کے رونے کی آوازیں کہیں دب گئیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمال اسے وہیں چھوڑے اوپر کی جانب بھاگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سنبھالے اسے اپنا سب کچھ ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آنے لگا۔ مسکان کو عالم احمد کی بیٹی اور اب شیر جہانگیر کی بیوی کی حیثیت سے سب جانتے تھے۔ اکثر وہ ٹی وی نیوز میں بھی نظر آتی۔ ہر روز اس کے نئے اسکینڈل بننے ہوتے، جسے شیر جہانگیر کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ اس کے کسی کام پر اثر پڑ رہا تھا۔ اس نے مسکان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے آج بھی یاد ہے، بہت مشکل سے اس نے اس مسکان کی موت کا قصہ سنبھالا تھا، سب کو یہی بتایا اور یقینی بنایا کہ مسکان سیڑھیوں سے گری ہے، سر میں گہری چوٹ آنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد اکثر تیمور اس کتاب کا نشانہ بنتا رہا۔ وہ ہزاروں بار تیمور سے پوچھ چکا تھا اس نے اپنی ماں کو کیوں مارا، لیکن تیمور ہمیشہ مار کھا کر بھی اپنی زبان نہ کھولتا۔ کمال نے اس سیاہ دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بہت دشمن بننے لگے جسے وہ بر وقت مروا دیتا۔ لوگ اس سے ڈرنے لگے، اس کی دہشت پھیلنے لگی۔ اس کی زندگی میں ایک خوشی باقی رہ گئی تھی، اس کی بیٹی ہانی، جس سے وہ ہر مہینے ملنے جاتا۔ اس نے اپنا اصلی نام چھپا دیا، اپنا اصلی چہرہ چھپا دیا۔ سیمہ اس کی زندگی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ کمال بہت آگے نکل گیا۔ آج نورب کو دیکھ کر اس کا دل کسی خدشے کے تحت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نوری تھی، وہ میری بیٹی تھی، جو سیمہ کی ہو بہو کاپی تھی۔ اسے لگا ایسے جیسے سیمہ گن تانے اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو کھول کر آس پاس اندھیرے میں دیکھا۔ اس کی زندگی بھی تو ایک اندھیرا تھی، جہاں کہیں بھی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ وہ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا، کوئی بھی نہیں۔ ایک ماں جسے وہ 6 مہینے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اس کے ساتھ ایک تھالی میں کھانے والے، پیچھے اس کے موت کے گھاٹ اتارنے کی پلاننگ کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کو جان سے مارنے میں سب سے پہلے اس کا اپنا بیٹا کھڑا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ سے واقف تھا۔ اس کی
نفرت سے واقف تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور دوبارہ سر پیچھے لے جاتے آنکھیں موند کیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ تھکا رہا وہ جیسے حویلی میں داخل ہوا، اسے حویلی میں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب ایک ملازمہ گزرتی نظر آئی۔ سب کہاں ہیں؟ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ملازمہ حلیمہ سے پوچھا۔ صاحب جی وہ ممتاز کی مہندی ہے، آج تو سب وہاں گئے ہیں۔ جب ملازمہ نے اسے دیکھتے سر جھکاتی جلدی سے بولی، دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ جی صاحب جی، بڑے صاحب جی ساتھ گئے ہیں۔ شمائم سر کو خم دیتا اپنا بیگ اٹھاتے بولا، اور مہروش جی بی جی وہ بھی ساتھ گئی ہیں۔ صاحب جی آپ کے لیے کچھ کھانے کو پینے کو لوں؟ نہیں، فقط وہ اتنا کہتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ صاحب جی، شمائم نے پری سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب ملازمہ کی منانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شمائم نے پیچھے مڑتے سوالیہ نظروں سے سامنے سر جھکائے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ صاحب جی، کیا آپ ابھی ممتاز کی شادی پر جائیں گے؟ شمائم نے انکار بھری، وہ میں نے بھی جانا تھا، لیکن وہ سر جھکائے بولی، جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں چینج کر کے۔ شمائم اسے کہتے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ملازمہ اس کی پشت کو شکر بھری نگاہوں سے دیکھتی باہر کی جانب چل پڑی۔ وہ پچھلے 3 دن سے آسٹریلیا میں تھا۔ شاہ انڈسٹری نے اپنی ایک اور برانچ آسٹریلیا میں کھولی تھی، جس کی اوپن سرمنی کے لیے ہمایوں صاحب نے اسے بھیجا تھا۔ باقی کے کچھ کام بھی وہ اس کے ذمہ لگائے تھے۔ 4 دن کا کام وہ 3 دن میں مکمل کرتا حویلی میں واپس لوٹا تھا، فقط اس دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے جسے 3 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا، جس نے راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اسے کتنے میسیجز اور کال کر چکا تھا، لیکن مجال ہے مہروش نے اس کی کال اٹھائی ہو یا اس کے کسی میسیج کا جواب دیا ہو، جس پر شمائم اس پر غصہ بھی تھا۔ آج ممتاز کی مہندی تھی۔ ممتاز ان کی پرانی وفادار ملازمہ کی بیٹی تھی، جس کا سارا خرچہ جلال الدین عالم شاہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ سب وہاں گئے ہوئے تھے سوائے شفان کے، جو مہروش کو حویلی چھوڑتے ایک میٹنگ کے سلسلے میں واپس شہر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے یونیورسٹی سے واپس آئی، عنایہ بیگم نے اسے بتایا کہ آج ممتاز کی شادی پر جانا ہے، شام کو تیار ہے۔ شمائم چونکہ آسٹریلیا گیا ہوا تھا، اس لیے بے فکری سے تیار ہوتی ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ 10 منٹ میں شاور لے کر جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھ کے ممتاز کے گھر کی جانب چل پڑا۔ یہ گاؤں کی پہلی شادی تھی جس میں وہ آئی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کھلے میدان کو ٹینٹ لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جس کی بھی شادی ہوتی، لوگ یہاں پر ٹینٹ لگا کر سب فنکشن کرتے۔ ممتاز کی بارات بھی کل اسی جگہ پر ہی آنی تھی، چونکہ ممتاز کی شادی اس کے چچا زاد، جو اسی گاؤں میں ہی رہتا تھا، اسی گاؤں میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ مردوں والے حصے سے خوب ڈھول اور ہلا گلا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکے لڑکی والوں کی مہندی ایک ہی دن تھی۔ ایک حصے میں عورتیں اور دوسرے حصے میں مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ مہروش کے سامنے نیچے زمین پر کچھ لڑکیاں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس گول دائرہ کی صورت میں بیٹھی، درمیان میں ڈھول رکھے اس کو بجاتے پنجابی میں گانا گا رہی تھی اور ساتھ تالیاں بجا رہی تھی، جس کے کچھ الفاظ تو اس کو سمجھ آ رہے تھے، باقی کی اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عنایہ بیگم اور بخت بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو مسکراتے ہوئے 7 عورتوں سے باتیں کرتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا رکھا تھا جہاں ممتاز کو بٹھایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سائمہ بیگم آپ کو باہر صاحب جی بیگم صاحبہ آپ کو باہر صاحب جی بلا رہے ہیں۔ جو ملازمہ حلیمہ عنایہ بیگم کے پاس آتے دیکھتے بولی، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے شکور کو بھیجا ہے۔ عنایہ بیگم اسے دیکھتے بولی، جو حویلی میں کام کرنے کے لیے رک گئی تھی۔ بیگم صاحبہ میں صاحب جی کے ساتھ آئی ہوں۔ کون صاحب جی؟ سب تو یہاں ہے سوائے شفان کے، اور شمائم آسٹریلیا میں تھا۔ عنایہ بیگم اسے دیکھتے پوچھا۔ عنایہ بیگم کی بات پر مہروش بھی انہیں دیکھنے لگی۔ جی وہ شمائم صاحب واپس آ گئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں مجھے، اور آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ حلیمہ عنایہ بیگم کو دیکھتے بولی، جبکہ حلیمہ کی بات سن کر مہروش چونکی، اسے تو کل آنا تھا، وہ کب آیا؟ عنایہ بیگم کہتی انہیں دیکھتے باہر نکل گئی۔ مہینہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ جلال الدین عالم شاہ نے شمائم کو کہا تھا کہ اسے لے کر باہر کے ممالک گھوم پھر آئے، جس پر مہروش نے کہا کہ اس کے لاسٹ سیمسٹر کے 2 مہینے رہتے ہیں، پہلے ہی اس کی پڑھائی کا کافی خرچ ہو چکا ہے۔ مہروش جلال الدین عالم شاہ کو سہولت سے منع کرتی، پیپر کے بعد چلے جائیں گے بولی تھی، جس پر شمائم بھی چپ ہو گیا تھا۔
حویلی آ کر اسے بہت پیار ملا تھا، اس کی چوٹ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی، وہ پھر سے چل پھر سکتی تھی۔ رباب بیگم نے ٹھیک کہا تھا کہ اسے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ حویلی والوں نے اس شہزادی کو بہت خوش رکھا ہوا تھا، وہ خود بھی بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد وہ گھنٹوں بخت بیگم عنایہ بیگم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ گاؤں کی عورتیں بخت بیگم کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کر بخت بیگم کو ان کے مسائل کو حل کرتے دیکھتی۔ رات کو جلال الدین عالم شاہ کے پاس بیٹھ کر ان کو بک پڑھ کر سناتی اور اپنے دادا سے ان کے پرانے زمانے کے قصے سنتی اور ہنستی، جس پر جلال الدین عالم شاہ اسے دیکھ کر جی جان سے قربان ہوتے۔ شفان بھی اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا۔ مہروش کو وہ بالکل زیام کی طرح شوخ اور چلبلا لگتا، جس کی آنکھوں میں ہمہ وقت شرارت ہوتی۔ اس کے آ جانے سے حویلی میں ایک الگ ہی رونق آ گئی تھی۔ مہروش کو دیکھ کر زیام مطمئن تھا، جو تھوڑا بہت کین ڈر تھا کہ اس کے ڈیڈ کا فیصلہ غلط ہے، لیکن مہروش کو خوش دیکھتے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اتنے لوگوں کا پیار پا کر مہروش حویلی میں خوش تھی۔ اگر نہیں خوش تھی تو اس سے جس سے وہ منسوب تھی، جسے جڑ کر وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ سکون میں تھی۔ شمائم کو گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ یہاں ہوتا تو اس کی ناک میں دم کیے رکھتا، اس کو غصے کی انتہا تک پہنچا دیتا۔ 3 دن سے وہ اس کے میسیجز اور کالز کو اگنور کر رہی تھی۔ کئی میسیجز میں اس کی دی گئی دھمکیوں کو پڑھ کر بھی اگنور کیا تھا۔ مہروش بچے، بھائی شمائم آپ کو بلا رہے۔ جب عنایہ بیگم نے آ کر اس سے کہا، اس کے باہر بلانے پر مہروش نے دانت پیسے تھے۔ مہروش اٹھتی سست قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ مہروش جیسے ہی باہر نکلی، شمائم کو کسی سے فون پر بات کرتے سائڈ پر اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ مہروش چلتی اس کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے پر شمائم نے نظریں اٹھا کر اس دشمن جاں کو دیکھا تو اس کی نظریں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔